آئیے قرآن مجید کی ایک بہت ہی طاقتور کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تمثیل ہے جو ہمیں ایمان، انکار اور ان کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت گہرے سبق سکھاتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم ایک ایسے شہر کی کہانی میں گہرائی میں جائیں گے جسے ایک موقع دیا گیا، ایک انتخاب دیا گیا، اور پھر اس انتخاب کے جو نتائج نکلے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گئے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شہر سے جس کے لوگوں تک آپ کہہ لیں کہ ہدایت پہنچی ہی نہیں تھی۔ ان کے آباء و اجداد کو کبھی کوئی تنبیہ نہیں ملی تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ گہری غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے ہی طریقوں پر چل رہے تھے، ایک ایسی جگہ جو وحی کی روشنی سے بالکل ناواقف تھی۔ تو اس شہر کا جو اصل مسئلہ تھا نا، وہ ایک بہت گہرا ظلم تھا، لیکن ان کے اس جرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک بہت اہم، ایک بنیادی تصور کو سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ تصور ہے ظلم کا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ اور سب سے بڑا ظلم کی سب سے بڑی قسم شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی ایسی چیز کو خدا کا مقام دے دینا جو اس کی مستحق ہی نہیں۔ یہی وہ بنیادی گناہ تھا جس میں وہ شہر مبتلا تھا، اور اسی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ تو ہوا یہ کہ اس گہری گمراہی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی طرف پہلے 2 رسول بھیجے، لیکن جب لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، انہیں جھٹلا دیا، تو پھر ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا گیا تاکہ پیغام بالکل واضح ہو جائے، کوئی شک باقی نہ رہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بات چیت شروع ہوتے ہی کیسے ایک ڈیڈ لاک پر پہنچ گئی۔ رسولوں نے کہا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو شہر والوں نے فوراً جواب دیا، تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو۔ رسولوں نے کہا، ہماری ذمہ داری تو بس پیغام پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ان کی بات کو رد کر دیا اور ان پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ اب جب شہر والے غصے میں آ گئے اور رسولوں کو سنسار کرنے کی، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، تو ٹھیک اسی وقت ایک بالکل غیر متوقع جگہ سے ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز تھی ایک شخص کی جن کا نام تفاسیر میں حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ وہ شہر کے بالکل دوسرے کونے سے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کی آواز میں ایک بے چینی تھی، ایک فوری التجا تھی، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو۔ دیکھیں، انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ بہت ہی منطقی، بہت ہی لاجیکل دلیلیں دی۔ پہلی بات، یہ لوگ تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے۔ دوسری، یہ خود سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، بھلا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ اور آخر میں، کیا میں ان بتوں کو پوجوں جو میری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتے؟ بالکل صاف اور سیدھی بات۔ لیکن منطق اور دلیل کا جواب منطق سے نہیں آیا۔ شہر والوں نے اس کی نصیحت کو ٹھکرا دیا، اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ اس کی اس سچی پکار کا جواب تشدد سے دیا گیا، جان لیوا تشدد سے۔ جی ہاں، ان کے ایمان کے جواب میں ان کی اپنی ہی قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ اپنی ہمت اور اپنے یقین کی وجہ سے وہ شہید کر دیے گئے۔ سچائی کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اور یہاں ایک ایسی بات ہے جو حیران کر دیتی ہے، جنت میں داخل ہوتے ہی ان کی زبان پر کیا تھا؟ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ سوچے، قتل ہونے کے بعد بھی ان کا پہلا خیال اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ بھی جان لیں کہ ایمان کا اصل انعام کیا ہے، شاید اسی طرح وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ کیسی زبردست ہمدردی ہے! تو اس ظلم کا بدلہ کیسے لیا گیا؟ آسمان سے کوئی فوج نہیں اتری، کچھ بھی نہیں۔ شہر کا انجام بہت تیز، فیصلہ کن اور مکمل تھا، صرف ایک چیخ۔ تفسیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک ہیبت ناک چیخ نے اس پورے شہر کی ہر جاندار چیز کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اچھا، تو اس پوری تمثیل سے، اس پوری کہانی سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ خاص طور پر تبلیغ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے طریقے کے بارے میں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیں، یہاں چند بہت اہم باتیں ہیں۔ رسولوں نے سختی کا جواب نرمی سے دیا، دھمکیاں ملنے پر بھی صبر کیا۔
وہ جو مومن شخص تھے انہوں نے منطق اور ہمدردی سے بات کی، غصے سے نہیں۔ ان کی دلیل اس بات پر تھی کہ رسول بے غرض ہیں، اور سب سے بڑھ کر ظالموں کے لیے بھی ہمدردی دکھائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ بحث جیتنا نہیں، بلکہ لوگوں کو ہدایت دینا۔ یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ پیغام کی سچائی اس کو پیش کرنے کے طریقے سے جڑی ہوئی ہے۔ نرمی اور حکمت ہی دلوں کے دروازے کھولتی ہے، جارحانہ نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ تمثیل ہمیں دشمنی کے مقابلے میں ایمان، یقین اور ہمدردی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے سوالات باقی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب سچ کو جھٹلایا جا رہا ہو تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے، اور یہ کہ اصل کامیابی دنیا کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں عزت پانا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔